السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ ظاہر کرتا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر فوراً ہی مر گیا۔ اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مقتول سچ بولے گا، ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ اگلی آیت ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، سو ہو گئے جیسے کہ پتھر، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، منہ الماء، اور نکلتا ہے ان سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ دیکھیے، اس جگہ پتھروں کے 3 اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ اول، ان سے زیادہ پانی نکلنا، دوم، کم پانی نکلنا، ان دو میں تو کسی کو شبہ نہیں پڑتا۔ تیسری صورت یعنی خدا کے خوف سے پتھر کا نیچے آ گرنا، اس میں ممکن ہے کسی کو شبہ ہو، کیونکہ پتھر کو تو عقل اور حسی نہیں ہے۔ سو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خوف کے لیے عقل کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ حیوانات لا یعقلوا میں خوف کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ البتہ ہنسی یعنی حواس خمسہ میں جس چیز کی ضرورت ہے، البتہ ہنسی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جمادات میں اتنی ہنسی بھی نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہنسی حیات پر موقوف ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ان میں ایسے لطیف حیات ہوں جس کا ہم کو ادراک نہ ہوتا ہو، جیسا جو ہر دماغ کے احساس کا بہت سے عقل کو ادراک نہیں ہوتا، وہ محض دلائل سے اس کے قائل ہوتے ہیں۔ تو دلیل طیبہ سے ظاہر نص یعنی قرآن کی دلالت اور قوت کسی طرح بھی کم نہیں ہوتی۔ پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ہمیشہ پتھر گرنے کی علت خوف ہی ہو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بعض پتھر اس وجہ سے گر جاتے ہیں۔ سو بہت ممکن ہے کہ گرنے کے اسباب مختلف ہوں، ان میں سے بعض طبعی ہوں اور ایک سبب خوف خدا کا بھی ہو۔ دیکھیے، اس مقام پر 3 قسم کے پتھروں کے ذکر میں ترتیب نہایت لطیف اور افادہ مقصود اور نہایت بلیغ انداز میں کیا گیا ہے ان کا ذکر۔ یعنی بعض پتھروں میں تو اثر اتنا قوی ہے جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جن سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہیں، اور ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف و مصیبت میں پگھل جائیں، اور بعض پتھروں میں ان سے بھی کم تاثیر ہوتی ہے جس سے کم نفع پہنچتا ہے، تو یہ پتھر بنسبت اول کے کم نرم ہوئے، اور ان کے قلوب ان درجہ دوم کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور بعض پتھروں میں گو اس درجے کا اثر نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک اثر تو ہے کہ خوف خدا سے نیچے گر آتے ہیں۔ گو درجے میں پہلے قسم سے یہ ضعیف تر ہے، مگر ان کے قلوب میں تو کم درجہ اور ضعیف ترین جذبہ انفعال بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب کیا اے مسلمانوں تم توقع رکھتے ہو، یؤمنوا لکم کہ وہ مانے تمہاری بات، وقد کان فریق، اور ان میں ایک وقد کان فریق منہم، اور ان میں ایک فرقہ تھا، یسمعون کلام اللہ، کہ سنتا تھا کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر اور وہ جانتے تھے۔ دیکھیے، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسے بے باک اور اعراض نفسانی کے اسیر ہوئے کہ وہ کسی کے کہنے سننے سے کب باز آنے والے ہیں اور کسی کی کب
سننے والے ہیں۔ کلام اللہ سے مراد یا تو توریت ہے یا پھر سماع سے مراد بواسطہ انبیاء علیہ السلام کے ہیں، اور یہاں پر تحریف سے مراد اس کے بعض کلمات یا تفاسیر یا دونوں میں بدل ڈالنا ہے، اور یا کلام سے مراد وہ کلام ہے جو ان 70 آدمیوں نے جو بطور تصدیق موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر سنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سنا تھا، اور سماع سے مراد بلا واسطہ، اور تحریف سے مراد قوم سے یہ نقل کر دینا کہ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو حکم تم سے ادا نہ ہو سکے وہ معاف ہے۔ دیکھیے امور مذکورہ بالا میں سے کسی امر کا صدور گو ان یہودیوں سے نہ ہوا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن چونکہ یہ لوگ بھی اپنے اسلاف کے ان اعمال پر انکار و نفرت نہ رکھتے تھے، اس لیے حکماً یہ بھی ویسے ہی ہوئے۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے تھے مسلمانوں سے، قالوا تو کہتے تھے آمنا کہ ہم مسلمان ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب تنہا ہوتے ایک دوسرے کے پاس، قالوا تو کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جو ظاہر کرتا ہے اللہ تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ تاکہ جھٹلائیں تم کو بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اس سے تمہارے رب کے آگے، افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے۔ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ منافقین کبھی ایک آدھ بات خوش آمد میں اپنے ایمان کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے کہ توریت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت آئی ہے یا قرآن مجید کے متعلق خبر آئی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس پر دوسرے لوگ ان کو ملامت کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے اولا یعلمون کیا اتنا بھی نہیں جانتے، ان اللہ یعلم کہ اللہ کو معلوم ہے، ما یسرون و ما یعلنون جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب اور بعض ان میں بے پڑھ ہیں یعنی ان پڑھ ہیں، امی ہیں، خبر نہیں رکھتے کتاب کے سوا، الا امانیہ وانہم الا یظنون کے سوائے جھوٹی آرزو کے اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ لیں اس پر تھوڑا سا مال، فویل لہم مما کتبت ایدیہم سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھ کے لکھے سے، وویل لہم مما یکسبون اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے۔ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، دیکھیے کیا ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے ان چیزوں کی بھی جن کو وہ مخفی رکھتے ہیں اور ان کی بھی جن کا وہ اظہار کرتے ہیں، تو اگر منافقین نے مومنین سے اپنا کفر چھپایا تو کیا وہ ان ملامت گروہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ کے مضامین چھپا لیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب خبر ہے، چنانچہ اللہ نے ان دونوں مضامین سے مسلمانوں کو جا بجا مطلع فرما دیا۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ عوام کی رضا جوئی کے لیے غلط سلط مسئلے بتلا دینے سے ان کو کچھ نقد وغیرہ بھی وصول ہو جاتا تھا، یعنی غلط سلط مسئلے بتا دیتے تھے تو ان کو کچھ نقد وغیرہ بھی وصول ہو جاتا تھا اور ان کی نظر میں وقت اور وفادار بھی رہتے تھے، اسی غرض سے توریت میں لفظی اور معنوی پھیر پھار بھی کرتے رہتے تھے۔ اس آیت میں اسی پر وعید سنائی گئی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ اور وہ کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا کہہ دو کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے قرار، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے اقرار کے، ام تقولون علی اللہ اور یہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بولتے ہیں ما لا تعلمون جن کا ان کو مطلق علم نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہودی کے اس قول کے مفسرین نے مختلف تقریریں کی ہیں، من جملہ اس کی یہ ہے کہ مومن اگر عاصی ہو تو بقدر گناہ دوزخ کے عذاب میں داخل ہو، لیکن ایمان کی وجہ سے دائمی عذاب جہنم نہ ہوگا، بعد چند نجات پا جائے گا، یعنی چند روز کے بعد نجات پا جائے گا۔ بس یہودی کے دعوے کا حاصل یہ تھا چونکہ ان کے بزم دین موسی منسوخ نہیں ہوا، لہٰذا وہ یہودی کیا کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، انکار نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام و جناب حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر نہیں ہوئے، بس اگر کسی عصیان کے سبب دوزخ میں چلے بھی گئے پھر نکال لیے جائیں گے، اور چونکہ یہ دعویٰ بین الفاسد علی الفاسد ہے، کیونکہ دین موسوی کی ابدیت کا دعویٰ خود غلط ہے، لہٰذا انکار نبوت مسیحا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ سب وہ لوگ کافر ہوں گے، اور
कुफ़ार के लिए बाद चंद दोज़ख से निजात पा जाना किसी भी आसमानी किताब में नहीं है जिसको अल्लाह तबारक ताला ने अहद से ताबीर फरमाया है। बस साबित हुआ कि दावा बिला दलील बल्कि खिलाफ दलील है। अगली आयत है बला मन कसबा सय्यअतन व अहातत बिही खतियातुहु फउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। क्यों नहीं जिसने कमाया गुनाह और घेर लिया उसको उसके गुनाह ने, फउलाइका अस्हाबुन नार, सो वही हैं दोज़ख के रहने वाले, हुम फीहा खालिदून, और वो उसी में हमेशा हमेश रहेंगे। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाती, और जो ईमान लाए और अमल किए नेक, उलाइका अस्हाबुल जन्नती, वही हैं जन्नत के रहने वाले, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। देखिए खताओं के इहाते के जो माना ऊपर जिक्र किए गए हैं, इस किस्म का इहाता इस माने के साथ कुफ़ार के मखसूस हैं, क्योंकि कुफ्र की वजह से कोई भी अमल सालिहा मकबूल नहीं होता, बल्कि कुफ्र के कबल अगर कुछ नेक अमाल किए भी हों तो वो भी ज़ाय और ज़ाबित हो जाते हैं। इसी वजह से कुफ़ार में सरातन बदी होगी, यानी अगर उन्होंने कोई नेकी भी की होगी तो वो भी ख़त्म होगी, जिसकी जज़ा अब्दी जहन्नम होगी, बखिलाफ़ अहले ईमान के। अव्वल तो उनका ईमान खुद बहुत बड़ा अमल सालिहा है, दूसरे अमल फ़रिया भी उनके नामे अमाल में दर्ज होते हैं, इसीलिए वो नेकी के असरात से खाली नहीं, बस इहाता मज़कूरा उनके हालात पर सादिक नहीं आता। खुलासा ये हुआ कि जब इस ज़ाब्ते की रूह से काफिरों का अब्दी जहन्नमी होना साबित हो गया, तो चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ख़ातिमुल अंबिया नहीं है, आपके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी हैं, तो यहूदियों उनका इनकार करके काफिरों में शामिल हो गए। क्या कह रहे, तो यहूदियों ने उनका इनकार किया और काफिरों में शामिल हो गए, इसीलिए इस ज़ाब्ते की रूह से वो भी खालिद फिन्नार होंगे, तो उनका दावा मज़कूरा दलील क़तई से बातिल ठहर गया, यानी उनका दावा मज़कूरा दलील क़तई से बातिल ठहर गया। अगली आयत है कि वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ा बनी इसराईला ला तअबुदूना इल्लल्लाह, और जब हमने लिया इक़रार बनी इसराइल से, ला तअबुदूना की इबादत ना करना, इल्लल्लाह मगर अल्लाह की, व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनी, और माँ बाप से सलूक करो नेक। क्या कह रहे, व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप से हुस्न सलूक करना, और कुनबे वालों से, यतीमों से और मोहताजों से, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, और कहो सब लोगों से नेक बात, और कायम रखो नमाज को और देते रहो ज़कात, सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून, फिर तुम फिर गए, इल्ला क़लीलन मिनकुम मगर थोड़े से तुम में, व अंतुम मुअरिज़ून और तुम ही हो फिरने वाले, यानी एराज़ करने वाले, और तुम ही हो फिरने वाले यानी एराज़ करने वाले। ये चंद वो लोग हैं जो तौरात के पूरे पाबंद रहे, तौरात के मनसूख होने से कबल शरीयत मौसिया के पाबंद रहे। जब तौरात मनसूख हो गई तो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इत्तिबा हो गए, यानी मुतबी हो गए, इत्तिबा करने लगे। देखिए हमें पहले ऐसे ये पता चलता है यह ना वो बिल वालिदैन इहसानों कि ये अहकाम इस्लाम और साबिक़ा शरीयतों में भी मुश्तरक हैं, जिनमें तौहीद, वालिदैन और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्किनों की खिदमत है, और तमाम इंसानों के साथ गुफ्तगू में नरमी और खुशखल्की करना भी है, और नमाज और ज़कात सब दाखिल हैं। अगली आयत है कि वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब लिया हमने वादा तुम्हारा। क्या कह रहे, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम, और जब लिया हमने वादा तुम्हारा के ना करोगे खून आपस में, और ना निकाल दोगे अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और ना निकालोगे अपनों को अपने वतन से, सुम्मा अक़ररतुम, फिर तुमने इकरार कर लिया, वान तुम तशहदून, और तुम मानते हो। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी की तकरीर से किसी अम्र का इकरार मुतराशिफ होता है, गो साफ इकरार नहीं होता, मगर अरफन और अक़लन इसको इकरार ही समझा जाता है। लेकिन यहाँ सुम्मा अक़ररतुम से इस शिबे को भी रफ़ा कर दिया और बता दिया कि ये इकरार इतना सरही और वाज़े था जैसे शहादत साफ़ और वाज़े हुआ करती है, कि तर्के वतन करने की ममानियत का मतलब ये हुआ कि किसी को तकलीफ़ पहुँचाकर इतना तंग मत करना कि बेचारा तर्के वतन पर क्या हो जाए, मजबूर हो जाए। सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़्तुलूना अनफुसकुम,
پھر تم وہ لوگ ہوئے کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقٌ مِّنْكُمْ اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقہ، مِن دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، کیا بتایا جا رہا ہے کہ نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو ان کے وطن سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے۔ وَإِن يَعْطُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر وہی آئیں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر، تفادوہم کسی کے قیدی ہو کر، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، اخراجہم حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو اور انکار کرتے ہو بعض کا، یعنی بعض کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي فی الحیات الدنیا سو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے مگر رسوائی، کیا کہہ رہے ہیں، الا خزي فی الحیات الدنیا مگر یہ کہ رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَرَّضُونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن پہنچائے جائیں سخت سے سخت عذاب میں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے۔